سورہ انفال آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ لفظی ترجمہ ہے اور اعدو تیار کرو، لا واسطے، ہم ان کے، ما جو، استطاعتم تم کر سکتے ہو، من سے، قوتن طاقت، اور من سے، رباطی باندھنے، الخیلی گھوڑے، ترہبونا ڈراؤ، بی سے، ہی اس، عدوہ دشمن کو، اللہ رب العزت کے، اور عدوہ دشمن، کم تمہارے، اور آخرینہ دوسرے، من سے، دونی علاوہ، ہم ان کے، لا نہیں، تعلمونا تم جانتے، ہم ان کو، اللہ رب العزت، یعلمو جانتا ہے، ہم ان کو، اور ما جو، تنفقو تم خرچ کرو، من سے، شیئن کچھ، فی میں، سبیلی راہ، اللہ تعالی عز و جل کی، یوفا پورا دیا جائے گا، الی طرف، کم تمہاری، اور انتم تم، لا نہیں، تظلمون ظلم کیے جاؤ گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا کر رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے، اللہ رب العزت انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ اس آیت میں قوت سے مراد یہ ہے کہ اسلحے اور آلات کی وہ تمام اقسام کہ جن کے ذریعے دشمن سے جنگ کے دوران قوت حاصل ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قلعے اور پناہ گاہیں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رمی یعنی تیر اندازی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی یعنی تیر اندازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا، جو قوت کے بارے میں ارشاد ہے، 3 باتیں فرمائی گئی کہ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ جہاد کی تیاری بھی عبادت ہے، اور جہاد کی طرح حسب موقع یہ تیاری بھی فرض ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، عبادت جو ہے اس کے اسباب جمع کرنا بھی عبادت ہے، اور گناہ کے اسباب جمع کرنا بھی گناہ ہے، جیسے حج فرض ہے تو اس کے لیے سفر کرنا فرض ہے،
اور چوری کے لیے سفر کرنا حرام ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ کفار کو ڈرانا، دھمکانا، اپنی قوت دکھانا، بہادری کی باتیں کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ کافروں کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے غازی اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کر سکتا ہے، ورنہ ویسے سیاہ خضاب ناجائز اور گناہ ہے۔ پھر مذکورہ بالا جو آیت کریمہ ہے اس میں جو ہے فتح ہے، نصرت ہے، غلبہ ہے، عظمت ہے، اس کی عظیم تدبیر یعنی جو ہے ایک منصوبہ جو ہے اس کو بتایا گیا ہے، اور اس آیت میں اس کی سچائی ایک سورج کی طرح روشن ہے۔ جیسے آج کے دور میں دیکھ لیں کہ جس ملک کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اسلحہ ہے، جنگی ساز و سامان کی کثرت ہے، اس کا بدترین دشمن بھی اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، جبکہ کمزور ملک پر سب مل کر چڑھ دوڑنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بڑی طاقت اپنا سب سے بڑا دشمن اور دوسری بڑی طاقتوں کو سمجھتی ہے، لیکن آج تک اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس پہلی کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے نسخے موجود ہیں، طاقت موجود ہے، لیکن وہی بڑی طاقتیں اور عالمی امن کے جھوٹے دعوے دار کمزور ممالک کو طاقت دکھانے میں شیر ہیں، اور ان ممالک میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اس تیاری کی وجہ سے۔ اسی آیت میں کچھ عمل کی برکت ہے کہ پاکستان پر یہ کھلم کھلا حملہ کرنے کی جسارت نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ اگر مسلمان مل کر اس آیت پر عمل کریں تو دنیا میں نہ ان کو کوئی تنگ کر سکتا ہے اور نہ دنیا میں ان کو جو ہے کوئی نیچا دکھا سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وآخرین من دونہم، یہاں دوسرے لوگوں سے مراد کون ہیں؟ خفیہ دشمن ہے۔ مفسرین کا ایک قول ہے اس سے مراد بنو قریظہ کے یہودی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فارس کے مجوسی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ یعلمہم، اللہ رب العزت انہیں جانتا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کافر جنات ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔